السلام علیکم۔ سفری علوم میں کالی دیوی کے علوم کے علاوہ اس کا ہی روپ دوسری دیوی بھوانی ہے۔ یہ پیروں کے علوم پر چلتی ہے۔ اس کے مندر کے پاس درگاہ لازمی ہوتی ہے۔ اس طرح لکشمی دیوی جو کہ وشنو کی بیوی ہے وہ بھی پیروں پر چلتی ہے۔ اس کے مندر کے پاس بھی درگاہ ہے۔ ان دونوں دیویاں کے علوم میں گندگی نہیں ہے، حالانکہ اپنے نقطۂ نظر سے یہ سفلی علم میں شمار ہوتا ہے، مگر اس میں شراب اور شمشان کی راکھ کا استعمال نہیں ہوتا۔ اور یہ بات بھی تجربے و مشاہدے میں آئی ہے کہ جب ان دیویوں کی کسی انسان پر حاضری آتی ہے تو اگر سامنے کوئی مسلم عامل جس کے پاس جنات یا موکلات یا کسی بزرگ ہستی کا سایہ ہو تو اس سے یہ بھائی مانتی ہے اور کہتی بھی ہے، اور تمام اولیاء اللہ کو بھی وہ اپنا بھائی بتاتی ہے اور کافی عزت سے ہم کلام ہوتی ہے۔ بانامتی جادو کے اندر اگر ہم ہندوستان کی قدیم جادوئی تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ پراچین زمانہ سے غیر ممالک ہندوستان کو جادو اور اعجازی کرشمات کی سرزمین تصور کرتے ہیں، جو کہ رشیاں، مینوں اور فقیروں وغیرہ سے آباد تھی۔ جو ایسی کرامات دکھا سکتے تھے وہ انسانی طاقت سے باہر تھی۔ ہندو عقیدہ ہے کہ اندر دیوتا کے دربار میں جادو کا استعمال کیا جاتا تھا اور اسی لیے اسے اندر جال کہتے ہیں۔ ہندوؤں کی ایک کتاب جسے اندر جال کہا جاتا ہے، اس میں بے شمار جادو کے اعمال درج ہیں، اور یہ روایت بھی مشہور ہے کہ راجہ بھوج اس فن جادوگری میں بہت مہارت رکھتا تھا، اسی لیے اس بوجھ بازی یا بوجھ ودیا کہتے ہیں۔ اس کے طریق کا آغاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کئی صدیاں قبل یعنی مہاراجہ مالویہ کے زمانے سے ہے۔ راجہ بھوج کی دانا اور ہوشیار لڑکی بانامتی جادوگری میں یکتائے فن تھی۔ اس کے نام سے بانامتی جادو کو منسوب کیا گیا۔ ماں کالی کے علوم کی طرح بانامتی بھی ایک خطرناک علم ہے۔ آپ اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ماں کالی کے علم کے ذریعے بانامتی کو روکا نہیں جا سکتا۔ اسے بنگال کا جادو یا کالا جادو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عام طور پر اسے گندا اور غلیظ جادو بھی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر اس کے عمل ہمیشہ نچلی ذات مثلاً بینگی، چماڑ وغیرہ بدکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بانامتی 7 پہنے ہیں اور ان میں بانامتی سب سے چھوٹی ہے۔ اس کی ترتیب وار نام یہ ہیں: نیلاونتی، گنگامتی، پتلاونتی، چتیکاونتی، پھولونتی، لاجونتی، بانامتی۔ یہ 7 بہنیں اپنے اپنے الگ علم رکھتی ہیں، مگر بانامتی کے علم میں یہ سب شامل رہتی ہیں۔ بانامتی دنیا کا سب سے زیادہ گندا اور غلیظ علم ہے اور عام طور پر دشمن کے خلاف انتقامی کارروائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بانامتی کے عمل اکثر غلیظ اور گندے رہتے ہیں اور بانامتی جادو میں غلیظ اور گندی چیزوں کو استعمال میں لاتے ہیں، مثلاً عورتوں کا خون حیض، انسان کا پیشاب اور پخانہ، انسان کی راکھ اور مردہ جانوروں کا گوشت وغیرہ۔ بانامتی کے عمل زنا کر کے جنسی حالت میں اپنے ایما سر انجام دیتے ہیں۔ اس خطرناک جادو کے عمل 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک کا کھیل 35 پتلی کا اور دوسرے کا 65 پتلی کا ہوتا ہے۔ 35 پتلی کے عمل کا عمل ندی دریا کے پار ناکام رہتا ہے، جبکہ 65 پتلی کا عمل دریا پار بھی اپنا عمل چلا سکتا ہے۔ اگر بانامتی کا عمل اپنے گھر میں بیٹھ کر ہنڈیا میں گندگی ڈال دے گا تو دشمن کے گھر بھی ہنڈیا میں گندگی کی پائی جائے گی۔ اگر بانامتی کا عمل اپنی پتلی کے کپڑوں کو آگ لگائے گا تو دشمن کے کپڑوں میں بھی آگ لگ جائے گی۔ اگر ایک پیالہ
میں خون لے کر اس سے ایک چلو پر دشمن کے گھر کا تصور کر کے پھینک دے تو دشمن کے گھر میں خون کی بارش ہوگی۔ اگر گندگی پھینکے تو دشمن کے گھر میں گندگی گرے گی۔ اگر دشمن کے پتلے کو کوئی زخم لگائے تو دشمن کے بدن کے اسی حصہ پر زخم لگے گا۔ اس خطرناک علم کی ایک خاصیت یہ ہے کہ بانامتی جادو میں جو پتلیاں بنائی جاتی ہیں، حمل کے بجائے یہ پتلیاں جادو چلاتی ہیں، اور جب پتلی کسی سحر زدہ پر سوار کر دی جاتی ہے تو وہ مطلوبہ فرد کے بدن پر مسلط اور علاج کرنے والے عامل کو بیوقوف بنانے کے لیے خود کو دیوی بتا کر بات کرتی ہیں۔ یہ حامل پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ اسے صحیح طور پر پہچانے اور اس کے بعد آگے کی کارروائی کرے، ورنہ غلطی کر جانے کی صورت میں نقصان اٹھانے کا بھی اندیشہ رہتے ہیں۔ بانامتی کے خطرناک ترین علم کا علاج ہر عامل کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ علاج کرنے والے کم علم عامل پر اس کے الٹے اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ بندہ نچیز افیانہ نے بانامتی سے متاثرہ افراد کا بھی علاج کیا ہے اور بے شمار عجیب و غریب قسم کے سحر زدہ افراد کا بھی علاج کیا ہے۔ بزرگوں کی خدمت ربع صدی کی تحقیق کی بدولت بانامتی جیسے خطرناک ترین جادو کا فوری اور آسان ترین علاج رقم العروف کے پاس موجود ہے۔ آج کے دور میں جسے دیکھو وہ عملیات سیکھنے کا شوقین دکھائی دے